الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في مقام آخر وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، آج کی یہ عظیم مجلس اور محفل جو منعقد ہوئی ہے، اس میں جو اس مجلس کے روح رواں ہیں، جو چشم و چراغ ہیں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما چکے ہیں. اصل بیان تو ان کا ہوگا، میں چند باتیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس عقیدے کے لوازمات اور مناسبات میں جو بھی آیا انشاءاللہ وہ بیان کر دیا جائے گا. بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ دین اسلام کا مجموعہ تین چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 معاملات. اور اعمال صالحہ کی درستگی کا دار و مدار عقائد کی صحت پر ہے. اگر آپ کے عقائد درست ہیں تو آپ کو اگر زندگی میں ایک سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی نجات پکی ہے، ممکن ہے. اگر عقائد درست نہیں ہے، کوئی ایک عقیدہ کمزور ہے، تو پھر ستاروں کی مانند سجدے کر لیے جائیں، پہاڑ کی بلندیوں جیسی عبادات کر دی جائیں تو نجات مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. تو گویا نجات ہو یا رضائے الہی ہو یا عشق رسول ہو، سب کی قبولیت کا دار و مدار عقائد کی بنیاد پر ہے.
تو انسان اپنے عقیدے کو درست رکھے۔ عمارت اسلام جس بنیادی عقیدے پر کھڑی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر اسلام کو ایک چھت کی مانند مان لیا جائے تو چھت جس ستون پر کھڑی ہے وہ ستون عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جس کا یہ عقیدہ کمزور ہو اور وہ اپنا پورا مذہب اور دین اسلام کے مطابق لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق لے آئے، قرآن مجید کے مطابق لے آئے، لیکن اس کا عقیدہ ختم نبوت ہو یا عقیدہ توحید ہو یا کوئی عقیدہ ہو، اگر اس میں کمزوری ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور آخری پیغمبر رسول جس کو بنا کر بھیجا وہ آقا نامدار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے سر پر تاج ختم نبوت سجا کر بھیجا، کہ جن کے نیچے منصب ختم نبوت رکھ دیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے یہ تاج ختم نبوت جس کے سر پر رکھا ہے وہ پیغمبر بھی اعلیٰ ہے، پھر اس پیغمبر سے جس کی نسبت مل گئی وہ نسبت والا بھی اعلیٰ ہے۔ امت کی نسبت جڑی، تمام امتوں میں اعلیٰ۔ پیغمبر کے ساتھ صحابہ کی نسبت جڑی، تمام انبیاء اور رسول کے صحابہ سے پیغمبر کے صحابہ اعلیٰ۔ پیغمبر کے ساتھ اہل بیت کی نسبت جڑی، اہل بیت کی نسبت جب جڑ گئی، تمام انبیاء اور رسول کے اہل بیت میں سب سے اعلیٰ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات بیان فرمائی ہے جس میں عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم ملتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، جو دین دیا ہے وہ کامل ہے، جو نبوت دی ہے وہ کامل ہے۔ تو یاد رکھیں جب چیز کامل آ جائے تو اس کے بعد اس کے مقابلے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ رات کی چاندنی کو دیکھیں، وہ جب روشن ہوتا ہے چاند، دنیا میں کہیں روشنی ہوتی ہے تو کہیں اندھیرا ملتا ہے، ستارے بھی روشن ہیں، وہ روشن نظر آ رہے ہیں، لیکن جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو جب آفتاب چمکتا ہے، جب وہ اپنی جوانی دکھاتا ہے، ساری دنیا اس وقت روشن ہو جاتی ہے۔ اب کوئی دن کو کوئی اور چراغ جلا کر آئے کہ اس چراغ کی ضرورت ہے، مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو ہم اسے عقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ کہ جب کامل روشنی آ چکی ہے آپ پھر چراغ جلا کر کیوں پھر رہے ہو؟ جب کامل دین آ چکا ہے، جب کامل آفتاب نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نئی نبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، نئے دین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو لے کر آئے گا وہ خود اپنے آپ کو ہم سے جدا کرے گا۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو کافر بتاتے ہیں کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں وہ اسلام کے اندر ہیں، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ خود بخود اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے خود کو کافر بنایا، خود کو دائرہ اسلام سے خارج کیا۔ اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ ختم نبوت کا اقرار کر لیں، وہ واپس آ جائیں۔ تو میں نے ایک آیت تلاوت کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اپنے پاک کلام آخری کتاب کے اندر جب یہ فرما دیا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا ہے، میں نے اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ دوسری آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ فرماتا ہے جب تیرے رب کی بات صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے، لا مبدل لکلماتی،
کلماتی، پھر اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر میں عالم دنیا سے پوچھتا ہوں، پھر میں ان طاغوتی قوتوں سے پوچھتا ہوں، پھر میں دشمنان اسلام سے پوچھتا ہوں، میں دشمنان ختم نبوت سے پوچھتا ہوں، میں دشمنان صحابہ سے پوچھتا ہوں، میں دشمنان اہل بیت سے پوچھتا ہوں کہ لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، قرآن کھولو، سامنے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی بات مکمل کر دی ہے، صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، لا مبدل لکلماتی، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے، نبوت کامل ہے، اس کے علاوہ کسی دین کی ضرورت نہیں، نئی نبوت کی ضرورت نہیں، پھر کیوں کہتے ہو ضرورت ہے؟ لا مبدل لکلماتی، اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لا مبدل لکلماتی، پیغمبر اللہ کی اس بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس بات کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ جب اہل بیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان ہو گیا۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے اس فرمان کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف آئیں، وقت مختصر ہے، میں تھوڑی تھوڑی بات سمجھاتا جا رہا ہوں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام اہل بیت مشعل راہ ہیں، منارہ نور ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ایک ہے، جب اللہ کا قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، پیغمبر کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے، پھر ہم صحابہ کے درمیان مختلف مراتب کو دیکھ کر ہم پھر تضاد کیوں لاتے ہیں؟ کسی کا انکار کریں، کسی کا اقرار کریں، کسی کی صحابیت کو مانے، کسی کی صحابیت کا انکار کریں، ابو بکر کی صداقت کو مانے، عمر کی عدالت کو مانے، عثمان کی سخاوت کو مانے، علی کی شجاعت کو مانے، معاویہ کی سیاست پر پھر تجھے اعتراض کیوں ہے؟ ابو بکر کی صداقت پر پھر تجھے اعتراض کیوں ہے؟ عمر کی عدالت پر پھر کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ میں پوچھتا ہوں اعتراض کیوں ہے تجھے؟ اعتراض یا تو اللہ کے قرآن پر ہے یا تو نبی کے فرمان پر ہے۔ اگر تجھے اعتراض نہیں ہے تو پھر اس بات کو یاد رکھ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے فرمان کو کوئی تبدیل کرنے والا ہی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت کی صبح آ جائے، پیغمبر کے صحابہ کا مقام بھی وہی رہے گا، پیغمبر کا مقام بھی وہی رہے گا، پیغمبر کے اہل بیت کا مقام بھی وہی رہے گا۔ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے؟ پریشانی والی کوئی بات ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کو پرکھتے ہو، صحابہ کی صحابیت کو پرکھتے ہو تو پھر تاریخ پر مت جاؤ، یہ قرآنی شخصیات ہیں، تم قرآن کھولو تمہیں صحابہ سمجھ میں آئیں گے، تاریخ میں جاؤ گے تمہیں صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، تم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں فرمان ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فضائل ملتے ہیں کہ علی جو ہے میرا دوست ہے، جو علی کا دوست ہے، علی اس کا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا۔ پھر اس پر اعتراض کیوں ہے؟ پھر مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو معاویہ کے قریب ہے ہدایت اس کے پاس ہے، معاویہ کے قریب ہے جو ہدایت اس کے پاس ہے، جو معاویہ سے دور ہے وہ ہدایت سے خالی ہے۔ وہ جتنا بھی نعرے لگا لے میں کہوں گا وہ ہدایت سے خالی ہے۔ میں نے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان بھی قرآن نے کیا ہے، پیغمبر کے فرامین نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कुल्लुहुम बनी इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बादी कि अंबियाए बनी इसराइल की सियासत, बल्कि बनी इसराइल की सियासत अंबिया किया करते थे। जब एक नबी चला जाता इस दुनिया से, अल्लाह उसकी जगह दूसरा नबी भेज देता था। व इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं है। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो याद रखो, हमने सहाबा का सबक पढ़ा है, हमने सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लम का इश्क पढ़ा है, हमने सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लम के दीन का दिफा पढ़ा है। ग़ज़वा उहद के अंदर हम बेदार और वफादार उम्मत हैं। हम वो उम्मत नहीं हैं जो अपने नबी को कहे अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, कि आप और आपका रब जाकर कुफ़ार से जंग करे, हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन हम वो उम्मत नहीं है, हम बेदार, वफादार, गैरतमंद, जुर्रतमंद उम्मत है। जब भी पैगंबर के दीन की बात आएगी, जब पैगंबर की खत्म नबुव्वत की बात आएगी, या पैगंबर के सहाबा अहले बैत की नामूस की बात आएगी, हम सब कुछ कुर्बान कर जाएंगे, लेकिन पैगंबर की खत्म नबुव्वत और सहाबा और अहले बैत की नामूस पर आंच नहीं आने देंगे। ग़ज़वा उहद में जिस्म चलनी है, साद बिन अर्रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म चलनी है, जख्मों से चूरा चूर है, खून बह रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा कि उहद के मैदान में जाओ, साद बिन अर्रबी का पता लगा उसका क्या हाल है। सहाबी कहते हैं मैंने लाशों में देखना शुरू किया कि साद बिन अर्रबी कहाँ हैं। तो वो सहाबी कहते हैं मैं देखता चला गया। जब मैं पहुंचा साद बिन अर्रबी के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने पूछा साद बिन अर्रबी तेरा क्या हाल है। साद बिन अर्रबी ने फरमाया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले तो उस कासिद ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है, हाल पूछने के लिए भेजा है, साद बिन रबी तेरा हाल क्या है। साद बिन अर्रबी ने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर कह देना कि आज साद बिन अर्रबी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, रसूलुल्लाह सल्लम की जात के दिफा के लिए आज जख्म खाकर, आज खून और मट्टी में लथपथ होकर आज उहद के पहाड़ की तरफ से जन्नत की खुशबू सूंघ रहा है। हमें सहाबा ने बताया है तुम दिफा के लिए निकलोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, तुम जुर्रत दिखाओगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा, गलबा देगा। और दूसरी बात क्या फरमाई, हमारे लिए जो सबक है इसमें दर्स है, पूरी उम्मत के लिए इसमें दर्स है। साद बिन अर्रबी ने फरमाया मेरी अंसार कौम को जाकर ये पैगाम दे देना कि साद कह रहा था कि अगर तुम्हारी जान में जान रही, सांस में सांस रही और दुश्मन का हाथ पैगंबर की गर्दन पर पहुंच गया, याद रखो कल क़यामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। अगर आज हम जिंदा हैं और कादियानियत रसूलुल्लाह के दुश्मनी गिरोह अगर कामयाब हो जाएगा, हो गया, तो कल क़यामत के दिन याद रखो हमसे सवाल होगा और हमारा कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारी है हम खत्म नबुव्वत के मैदान में अपनी जो कुव्वत अल्लाह ने हमें दी है उसको सर्फ करके रखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब देखें ये कादियानियत चाहती क्या है, ये कादियानियत चाहती क्या है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आया कहां से था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये नसारा की शाख है, ये नसारा की छतरी के नीचे खड़ा होकर इसने शजर इस्लाम को पारा पारा करना चाहा, इस्लाम के इत्तेहाद को तोड़ना चाहा, लोगों के ईमान को लूटना चाहा। फिर उसकी नापाक ज़ुर्रियत ने काम को आगे बढ़ाया, इसकी नापाक नबुव्वत के पैगाम को आगे पहुंचाया। और ये एक गलत फहमी के अंदर मुब्तला है, ये खुशफहमी के अंदर मुब्तला है कि हमने यहूदो नसारा ने ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों को जब आज़मा लिया, ग़ज़वा उहद के अंदर जब आज़मा लिया, ग़ज़वा खंदक के अंदर जब आज़मा लिया, तमाम ग़ज़वात में आज़माने के बावजूद, तमाम सराया में आज़माने के बावजूद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा नबी के ऐसे गुलाम हैं, ऐसे दीवाने हैं, ऐसे मस्ताने हैं, ऐसे परवाने हैं, इनके दिलों में
عشق رسول ایسا گھر کیا ہوا ہے، ہم ان کو میدان جنگ میں نہیں جھکا سکتے، ہم ان کو تلوار کے زور پر شکست نہیں دے سکتے، ہم ان کو قافلے کی کثرت کی وجہ سے شکست نہیں دے سکتے۔ اب چور دروازے سے ہمیں داخل ہونا ہوگا، ان مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہوگا، ان کو کمزور کرنا ہوگا۔ چور دروازہ کون سا ہے؟ جبکہ پتہ ہے اللہ نے اعلان فرما دیا میرا آخری نبی ہے، پیغمبر نے اعلان فرما دیا میں آخری نبی ہوں، امت کو پیغام دے دیا تم نے میری ختم نبوت کی پہرے داری کرنی ہے، جان چلی جائے پرواہ نہیں کرنی، عزت چلی جائے پرواہ نہیں کرنی، مال چلا جائے پرواہ نہیں کرنی، لیکن تم نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ یہود و نصارہ نے پہچان لیا کہ اب بات جنگ کی نہیں ہے، میدان جنگ کی نہیں ہے، اب مسلمانوں کو شکست دینا ہے تو ان کے نبی کے مقابلے میں ایک نیا نبی کھڑا کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمہ قادیان جس کو کہا جاتا ہے 1901 میں کھڑا کیا۔ پہلے تو ہوتے رہے پیدا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے الحمدللہ، اور انہوں نے سوچا مرزا غلام احمد قادیانی کام ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ الحمدللہ 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہم کسی دشمنان اسلام کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میں اب اپنی آخری بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت تشریف فرما ہیں مجلس احرار اسلام پاکستان، یہ عظیم مذہبی جماعت ہے جس کے بانی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ایک وقت آواز لگائی تھی اور فرمایا تھا مسلمانوں دیوانے ہو جاؤ اور عقل کو جواب دے دو، تحفظ ختم نبوت کا مشن یہ عقل کا نہیں ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ پھر یاد رکھو جس نے عشق کا معاملہ سمجھا وہ بازی لے گیا، جس نے عقل کا معاملہ سمجھا وہ سوچتا رہ گیا، وہ اس دنیا میں رہ گیا۔ اور پھر غازی علم الدین کو تو دیکھو، امیر شریعت بیان کرتے ہیں کہ راجپال نے میرے نانا کی گستاخی کی ہے، کوئی ہے نوجوان جو اس کا سر قلم کر کے لائے، وہ غازی علم الدین کوئی محقق نہیں تھا، کوئی مدبر نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، عالم دین نہیں تھا، کسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، فاضل نہیں تھا، یونیورسٹی کا مذہبی سکالر نہیں تھا، کوئی سیاست دان نہیں تھا، کوئی بڑے خاندان کا فرد نہیں تھا، وہ ایک ادنا خاندان درخان کا فرد تھا۔ وہ گیا گھر سے خنجر اٹھایا اور راجپال کا سر قلم کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر گیا، قیامت کی صبح تک اپنا نام زندہ کر گیا، اللہ کے رسول کی شفاعت کا مستحق ہو گیا، اللہ کے رسول کے ہاں ہاتھوں سے جام کوثر پینے کا مستحق بن گیا۔ اس نے اعلان کر دیا قیامت کی صبح تک اگر اس کا معاملہ سمجھو گے کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم اس کا معاملہ نہیں سمجھو گے، عقل کا معاملہ سمجھو گے، پھر تم سوچتے رہ جاؤ گے، دوسرے بازی لے جائیں گے۔ جب جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا شہر مشرق، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا آج ایک درخان کا بیٹا بازی لے گیا، مجھ جیسا فلسفی آدمی سوچتا رہ گیا۔ تو میرے بھائی آخری بات یہ ہے، میں یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت نے ہمیں جو فیصلہ دے دیا، ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، ہم ان کی عدالت کے فیصلے کو مان کر ہر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر دنیا کی کوئی عدالت، کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت اور فیصلے کے خلاف آئے گا، اس کے ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور آخری دعوت یہ ہے کہ مجلس احرار اسلام نو مسلمین کو اپنی کفالت میں رکھتی ہے، کفار کو دعوت اسلام دیتی ہے۔ گزشتہ سال الحمدللہ دعوت اسلام کے نتیجے میں پاکستان میں غیر مسلمان ہوئے ہیں، جس میں قادیانی، عیسائی اور اسی طرح بہائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل صدائے احرار مجلس احرار اسلام اور اس طرح فیس بک پیج کو آپ فالو کریں، آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا پورے کے پورے خاندان اسلام میں کیسے داخل ہو رہے ہیں قادیانی۔ اور اس طرح 11 ربیع الاول کو عظیم الشان کانفرنس جناب نگر کے اندر ہوتا ہے جو قادیانیوں کا کفرستان ہے، اور ان کو بھی دعوت اسلام دی جاتی ہے، ان کو تحقیق کی دعوت دی جاتی ہے۔ میرے بھائی مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام دے دیا، باقی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا